غیبی کا باپ اور اسباب زیری اسباب کے علاوہ زیری اسباب کوئی زیری اسباب نہیں. اب یہاں بیٹھنے بھی عبادت, ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے بس اور قرآن پڑھتا بھی عبادت ہے. عقیدہ یہ ہو, یہ عقیدہ ہاں یہ عقیدہ نہیں تو پھر اگر کرتا ہے. اب دیکھیے یہ عقیدہ نہیں, اب اس میں فرق سمجھو. کئی لوگ یہ میں بھی ابھی فرق کروں گا. اس عقیدے کے ماتحت جو کام بھی کرے گا عبادت بنے گا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے یہ شرک تو نہیں, پھر ہم دیں گے کہ شریعت اس کو حرام بھی کہتی ہے. یا کسی قبر کا بھی سجدہ کرتا ہے تو ہم یہ اگر یہ عقیدہ یہ ہے کہ میرا مشرک کافر پکا, یہ عقیدہ نہیں پھر ہم کہیں گے حرام ہے. بارہ یہ ہے فرق مابین کس سے عبادت کے. اب دیکھو اطاعت کا فرق عبادت اور آسمان زمین کا فرق ہے. پیغمبر کی اطاعت فرض, لیکن پیغمبر میں یہ عقیدہ رکھنا کہ پیغمبر کا ہم پر تسلط غیبی ہے اور تسلط غیبی کے ساتھ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں زیری اسباب کے علاوہ. نفع بھی دے سکتے نقصان بھی, ہمارے حالات جانتے ہیں, ہمارا عمل متصرف ہے. یہ عقیدہ رکھ کر جو کرے گا وہ عبادت بنے گی, اطاعت نہیں ہوگی. ہاں یہ عقیدہ نہیں کہ پیغمبر ہمارے حالات بھی نہیں جانتے, ہمارا حالات تصرف بھی نہیں کرتے, تصرف غیبی بھی کوئی نہیں زیری اسباب کے کوئی بھی تصرف غیبی. پھر ان کی کیا اس کے حکم کو مانے گا, جو احکامات دے چکے ہیں ان کی پیروی کرے گا. اب ہو جائے گی بات وہ کہ بالکل بین فرق ہے, اتنا بین فرق کم نہیں. اب دیکھیے اس عقیدے کے ماتحت خدا کے حج کے لیے جاتا ہے. یہاں سے گھر سے نکلتا ہے حاجی گھر سے نکلتا ہے, یہ نکلنا بھی عبادت ہے. اور تاریخ علامہ الدین یہ کی ہے العبادت ہی الخشوع والخضوع لمن یعتقد ان لمن یعتقد الخاشع, یعنی کہ خشوع اور خضوع اس کے لیے جس کے لیے خشوع کرنے والا اعتقاد رکھے. کیا بینا آگے اعتقاد رکھے کرنے والا خشوع کرنے والا کہ اس کے اندر صفت ربوبیت ہے. صفت اب دیکھ لیں پیچھے اب دیکھیں یہ بات تعریف ادھر ہی آ جائے گی. اگر یہ تعریف میں نہ کرتا پہلی تو یہ پہلی وہ ہوتی پھر گولمل ہو جاتی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ تعریف جو میں نے الفاظ بتایا ہے اعلام ابن قیم کے سبحان اللہ, ابن قیم کے کلمات میرے الہامی قرآن سے سمجھے. اب یہ تعریف ٹھیک ہے, تعریف بہت اچھی ہے. یہ بھی العبادت عبادت کیا ہے خشوع ہے, یہ الخشوع والخضوع ہے. کس کے لیے لمن یعتقد, یہ خاشع اعتقاد رکھتا ہے اور جس کی میں کر رہا ہوں اس کی صفت ربوبیت ہے. اس کی صفت مراد کیا ہے, وہ مراد وہی ہے. خدا قسم یہ بات کھلتی نہیں, یا بات نہیں کھلتی جب تک یہ نہ کہو گے. یہاں اگر یہ پہلی بات میری نہ ہوتی وہ صفت ربوبیت آ جاتی پھر بات. لیکن کیا مانا ربوبیت کیوں ربوبیت ہے, وہ حالات کو جانتا ہے اور جاننے کے علاوہ ہمارے حالات میں کیا ہے متصرف بھی. کیونکہ صبح کے وقت میں آج میں نے کلیہ بیان کر دیا ہے اور سارا کلیہ بیان کر کے علاقہ کھولا ہے. اس کلیہ کو سامنے رکھو, قرآن پاک کا کلیہ سامنے رکھا, پھر دیکھو العبادت عبارت عن الاعتقاد بذات الفلان سلطة غیبیۃ فی العلم والتصرف یقتل بنفع وضرر وکل دعاء وثناء وتعظیم ینشأ من ذلک الانقاد حیا. اتنی وضاحت کے ساتھ کھل گئی ساری شکیں, کوئی شک باقی نہیں. ابھی نہیں, ابھی بات چلے گی بڑی آگے. یہ معاملہ تو تھوڑا سا ہے, یہ تو کوئی نہیں معمولی سی بات ہوئی تو عبادت ہوئی. ابھی تو کیوں, یہ تو ایک طرف ہے نا, اس کے ایک طرف بیان کر رہے ہیں. جب نکلے گا دوسری طرف پھر پتہ لگے گا. اب تک تو یہ سارا تم سمجھ ٹھیک ہے, حق کے لیے نکلتا ہے یہاں سے. عقیدہ رکھتا ہے ایمان والا, واہ اللہ تعالیٰ کم سے تسلط غیبی ہے میرے حالات کی جاننے میں, تصرف کرنے میں, مجھے نفس نقصان پر قادر ہے. اس عقیدے کے ساتھ گھر سے نکلنا بھی عبادت, گاڑی میں بیٹھنا بھی عبادت, خانہ کعبہ پر جانا بھی عبادت, وہاں سارا پکارنا بھی ہر عبادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ٹھیک. اب دوسرا پہلو دیکھو, وہ جو تعلیم ہے بڑی اچھی ہے, بہت اچھی تعلیم ہے یہ کہ آیا عبادت کیا ہے, وہ خشوع اور خضوع. لیکن اعتقاد کرے خشوع کرنے والا کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں اس کی صفت ربوبیت ہے, اس کی
تو مراد وہی ہے، وہ کار ساز ہے، جاننے والا ہے، نفع نقصان کا قادر ہے، بات ایک ہی ہے۔ لیکن یہ تعریف میں نے پسند کی ہے میرے شیخ نے، یہ اس لیے کہ بالکل تعریف الہ کی کلیت سے نکل رہی ہے، جو الہ کا کلیہ بیان کیا اس سے نکل رہی ہے۔ یہاں تک آسان ہے، اب آئے دوسرا ہے، اب چلے گئے آخر میں۔ اب جو ہمیں کہا کرتے اس لیے کہ بعض طالب علم جو رائے کرتے ہیں کہ چلو جاؤ مسئلہ سن کر چلے جاؤ، مسئلہ تو اب کھلے گا، آج مسئلہ کھلے گا، مسئلہ تو ہی کھل کر آ رہا ہے سامنے، کل تو انشاءاللہ ختم کر دیں گے ہم سارا۔ اب سمجھیے یہ ایک صحیح تم نے طرف دیکھی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت دیکھی ہے۔ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ کے لیے ایک شک میں بتانا چاہتا ہوں، سمجھو۔ ایک آدمی بالکل ٹھیک اسی عقیدے کے ساتھ عقیدہ ہے، گولڑی کی گولڑی عبد القادر جیلانی، انہ لہو حلیہ سلطنۃ غیبیۃ، اس کو مجھ پر کیا تسلط غیبی ہے، میرے حالات کو جانتا ہے اور میرے حالات میں نفع نقصان کی طاقت بھی رکھتا ہے، متصرف و تصرف کرتا ہے، نفع نقصان کی طاقت ہے۔ اس عقیدے کے ماتحت جا رہا بغداد، جا رہا ہے، یا بولنے جا رہا ہے، یا توسے جا رہا ہے، اس عقیدے کے ماتحت جا رہا ہے۔ یہ جانا بھی شرک، جانا بھی، سمجھ گئے؟ وہاں جا کر قبر کا کہ سجدہ کرے نہ کرے، بیٹھنا بھی شرک، بغداد جانا بھی شرک، بغداد میں جا کر قبر پر ہاتھ لگانا بھی، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب جھگڑا سجدے کا نہیں رہا کہ کہتے ہیں مولوی جی سجدہ نہیں کیتا، چھوڑا سجدہ نہیں کیتا، عقیدہ پوچھو، عقیدہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ ہے پیر دیکھ رہے ہیں، نفع نقصان کی طاقت رکھتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ اس کا جانا بھی شرک، بیٹھنا بھی شرک، ہاتھ لگانا بھی شرک ہے۔ کوئی منت دیتے ہیں تب بھی، اب سمجھے میری بات کو، اب سمجھو بات، یہ نہیں ہے کہ سجدہ چھوڑو، سجدہ کیا ہے؟ سجدہ بات کی بات ہے، اور یہ عقیدہ ہو۔ اب فرق ہمارا کیا ہے؟ ہمارا فرق سمجھو بات کو، ایک اس عقیدے کے ماتحت کوئی نیکی کرے، اعمال کرے، یعنی کوئی نمازیں پڑھے تب بھی برباد، روزے رکھے تب بھی برباد، حج کرے تب بھی سب کچھ برباد۔ اس عقیدے والا یہ عقیدہ رکھتا کہ پیر بھی، حضرت شیخ بھی، اور فلانا پیر بھی دیکھ رہا ہے اور حالات کو بھی جان رہا ہے، تصرف بھی کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کے ماتحت جانا بھی شرک ہے، بیٹھنا بھی شرک، اور اس عقیدے کے ماتحت اگر جو نیکی کر کے ساری نیکیاں برباد، نہ نمازیں نہ روزے نہ سب کچھ برباد ہے، کوئی نیکی نہیں۔ اس بے ایمان کے اپنی نماز کہیں کہتے ہیں مولوی جی اس پیچھے نماز پڑھ لے کہ نہ پڑھا، میرے لیے پیچھے نماز پڑھنی کہ نہ پڑھیے، ایمان سے بتا، کپڑے کے ساتھ گندگی لگی ہو، کپڑا ہو، کوئی اگلا امام ہے، اس امام کے کپڑے کے ساتھ پہانا لگا ہوا ہے، نماز پڑھو گے؟ کپڑے کے ساتھ سامنے پہانا لگا ہوا ہے، توبہ نماز بچیا پہانا لگا ہوا ہے، دیکھ پہانا، اگر پہانا ہے کپڑے کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تو سارا گند اندر دل کے اندر سارا پہانا پڑا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی؟ کپڑے میں پہانا ہے نماز نہیں ہوتی، سارے دل میں پہانا شرک پڑا ہوا ہے، نماز ہو جائے گی؟ نہ اس کی اپنی نماز دوسری ہے، سمجھ گیا میری بات؟ ایک اس عقیدے والا آدمی مر جائے، اس عقیدے والا مر جائے، اس کے لیے مغفرت نہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، یہ کہنا بھی ناجائز ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، ہو بشرط عقیدے پکا ہو، اس عقیدے پکا ہو کہ اس کو یہ سمجھا تھا اس کا تسلط غیبی ہے، مجھ پر قبضہ غیبی ہے، میرے حالات جانتا ہے، میرے حالات متصرف ہے، طاقت نقصان کی طاقت رکھتا ہے، اس عقیدے میں مر گیا، مرے باپ، مرے چچا، مرے ماں، کوئی مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا بھی، اور اس کے لیے کہ اے اللہ بخش دے، نہ بخش دے نہیں، یاد اس کو جہنم کے نیچے داخل کر، جہنم کے نیچے گڑھا ہے نا، اس کا بھی یاد اس کو داخل کر، نہ نماز جنازہ ہے، نہ اس کی دعائیں مغفرت ہے، کوئی مانگنے بھی نہ جائے۔ سمجھے بات کو؟ ایک اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایک سوال، یہ تو میں میری آیت اس پر پیش کروں گا، سارے آیات دیکھ لو، ساری آیات، اس عقیدے والا یہ عقیدہ جو میں بیان کر چکا، اس عقیدے قرآن پڑھے، قرآن اترنا نہیں سیکھتا ہے، حدیث میں ہے ربا تال للقرآن والقرآن یلن،
ربا تالن للقرآن والقرآن یلعنہ، کئی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے دیر اوپر لعنت 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 لعنت، بے ایمانہ لعنت، کیوں؟ ادھر پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ادھر بے ایمان غیروں کو پکارتا ہے، قرآن کیوں نہ لعنت بھیجے؟ ہاں مومن پڑھے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ پڑھے، ہاں یہ پڑھے قرآن پڑھے، ایک لفظ 10 نیکیاں ہیں، 10 وہ کہ نیکیاں بھی ملتی ہیں تو لعنت بھی، نیکیاں ملتی ہیں ایمان والے کو، لعنت بھیجتی ہے گندے عقیدے والے کو، سمجھ گئے میری بات کو؟ اب دیکھو قرآن پاک کی آیات میں دیکھو، پھر اشکالات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، چند چیزیں اشکالات آئیں گے، پہلے نکالیے 10واں پارہ، نہیں 11واں پارہ، 11واں پارہ صفحہ 285، صفحہ 285، 200 خمس و ثمانون، 200 خمس و ثمانون، ما کان للنبی والذین آمنوا، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں لائق کسی نبی کے لائق بھی نہیں، پیغمبر کے لائق بھی نہیں، والذین آمنوا جنہوں نے میرا مسئلہ مان لیا، مانا سمجھے نہیں سمجھے، نبی کے لائق بھی نہیں، جنہوں نے مسئلہ مان لیا ان کے لائق بھی نہیں، ان کی ماں مناسب نہیں، ان کی شایان شان نہیں، ان یستغفروا للمشرکین، ان یستغفروا للمشرکین، کہ معافی مانگے، استغفار مانگے مشرکوں کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگر کہ رشتے دار کیوں نہ ہو، بخشنت تو درکنار، تمہیں معافی مانگنی چاہیے۔ کہتے ہیں اچھا جی چاچا کو مر گیا کہ ہاں دعا کرو خدا بخشی سے، دعا کرو جی، تیرا بیو مر گیا کہ ہاں دعا کرو گے، کیونکہ عقیدہ کی عقیدہ جن تینوں ہاتھ نام سے ظلم نام کیا، پھر کیا نکل دعا ملنے سے؟ سونا جی تاری ماں مر گئی کہ ہاں مر گئی، دعا منگو جی خدا بخشی سے، مود عقیدہ کی کہ ماں جی ہر منی یار بھی پکانو رہی پیرے نے پینو ہاتھ نام سمجھی کہ دعا کو دور لانا، اب خدا استار پاوی یا خدا جہنم سے تلے لے جائے، پھر کس بات کی دعا ہے؟ مر جائے ماں، مر جائے باپ، مر جائے کوئی ہو مشرک، عقیدہ یہ ہو پیر کو سنتے ہیں جانتے ہیں نبی نقصان کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے لیے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ان مشرکوں کی دعا بھی نہ مانگے۔ پیغمبر نے چاچے کے لیے کہا تھا، چچا مشرک تھا، چچے کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا لأستغفرن لک، چاچا میں تیرے لیے معافی مانگو۔ خدا نے کہا کیوں معافی مانگی؟ تم نے کیوں کہا کہ میں معافی مانگوں گا؟ کہ تم نے معافی مانگی کیوں؟ تمہیں مناسب نہیں تھا میرے لیے معافی مانگتے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، پیغمبر کا چچا بھی ہو، چچا بھی معمولی نہیں، قرآن خود کہتا ہے من احببتا، تو یہ بڑی محبت ہے چچی کے ساتھ، بڑی محبت بھی تھی، چچا بھی محبوب ترین چچا ہو، قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر تمہیں مناسب نہیں تھا معافی مانگنی، سمجھو معافی مانگنی مناسب نہیں تھی، حاصل کرنے کے لیے سمجھو مشرک مر جائے، ماں باپ مشرک مر جائے، ان کی معافی کوئی نہیں، جنازہ بھی، جنازہ کس بات کا ہے؟ پیغمبر نے اپنی چچی کا جنازہ کوئی نہیں پڑھا، حضرت علی کے باپ تھے، رسول اللہ کے چچے تھے، حضرت علی آئے اللہ کے پیغمبر آ گئے، یا رسول اللہ باپ مر گیا میرا، فرمایا جا گڑا کھودی سے پھینک دے گڑے میں، جا گڑے میں پھینک دے۔ نہ پیغمبر گئے نہ حضرت علی جنازہ پڑھا۔ مسئلہ تو ہی آسان نہیں ہے، بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ تو تھوڑا سے جزوی بیان کر دیتے ہیں، حاضر ناظر اللہ ہے، غار صلی اللہ ہے، اصل تو یہ ہے مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہو کہ مرے باپ، مرے ماں، مرے رشتے دار، اس کے لیے اتنا بھی نہیں کہنا اے اللہ اس کو بخش، یہ نہیں کہنا، برادری ساری ناراض ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ مسئلہ قسم خدا کی مسئلہ تب آتا ہے کھل کر۔ پیغمبر کا معاملہ دیکھو،
نہیں کیوں یہ معافی مانگی؟ ایک بار کہہ کہ خدا نے ڈانٹ دی، کیوں مانگے تم نے؟ اب آؤ اس تنقید باری کے بعد اعمال نامے سارے برباد، نکالو سورت کا اخیرہ سبا، سوا 424 عربوں میں رہتے ہیں، عربوں نے شروع ایک جگہ وہاں ہی کہنی تھی لیکن چلو یہاں آ گئے ہیں، ایک جگہ وہاں کہنی تھی وہ چھوڑا ہے، چلو پھرا تو وہاں ہاں جی دیکھیے آپ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا گمان کبھی کافروں نے، کیوں کافر ہیں وجہ کفر کی، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انہوں نے بنا لیا میرے بندوں کو میرے سوا کار صاحب، دیکھا کافر کیوں ہیں؟ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انہوں نے بنا لیا میرے بندوں کو میرے سوا کار صاحب، میرے بندے تھے، اولیاء کرام تھے، پیغمبر میرے بندے تھے، پیارے بندے تھے، ہاں 7 ولی میرے پیارے بندے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اولیاء کار صاحب، اس لیے کافر بن گئے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کی مہمانی، اور کافروں تمہارے لیے مہمانی جہنم ہے۔ پھر ہمارے جو بندی کہتے ہیں اے جی کفر دونا کفر ہے، کفر دونا کفر ہے، کفر دونا واجر کفروں، پر خدا تعالیٰ تمہیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے دیتا، کبھی اس کو بھی دیکھ لیتے، ساری عمر ہدایات دیکھاتے اور کتابیں دیکھی، خدا اس کو بھی کہیں دیکھ لیتے، یہ کیا کہتا ہے، آیا کیوں؟ کفر دونا کفر ہے، یہ جی تشدد ہے، دیکھو نا نہیں جی اتنی سختی نہیں چاہیے، کفر دونا، اور خدا تمہیں دے دے کفر دونا کون ہوتا ہے؟ اعمال میں، بخاری دیکھ لو، امام بخاری کتاب الایمان میں باب باندھا ہے، کفر دونا کون ہے؟ اعمال میں ہے، عقیدے میں نہیں آتا کفر دونا کفر ہے، کہیں عقائد کے اندر بھی آتا کفر دونا کفر ہے، کہیں کہتے ہیں جی احتیاطاً، احتیاطاً مناسب نہیں کافر کہنا ہے، خدا کہتا ہے کافروا اناد الجہنم للکافرین، دیکھا ہے بار بار شروع کیے گا، اب حسب الذین کفروا، خدا نے بھی احتیاط نہیں کیا نا، یہ نئے محتاطین جماعت ہے، یہ محتاطینوں کی جماعت، خدا کی احتیاط نہیں کر رہا تو یہ محتاط بن گئے احتیاط کرنے والے، انا کافروا، پھر انا اعتدنا جہنم للکافرین، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آؤ میں تمہیں بتاؤں جماعت جن کے سارے اعمال خسارے میں سب برباد ہو گئے، کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی ساری محنت، ساری نمازیں، سارے روزے، ہر سال حاجی صاحب ہر سال حاجی، سبحان اللہ، حاجی ایمان علی کی کچھ نہیں، بڑا چنگا حاجی ہر سال حج جانا، اور بادشاہ کی کچھ مدینے جا کے رونا ہے، جتنے بھی نہیں پانا آتا، میں مدینے میں کتا ہوں، بڑا رونا، وقیدہ کی عقیدہ رسول اللہ حاضر ہے، کتے دے کتے حرامیاں، رسول اللہ حاضر نادر بھائی مانا دے، حج کی کرنا ہے کتے، حج بھی کرنا ہے، کہتا حج کرنے گیا ہے، حاجی چھوڑا حاجی نہ حاجی ہے، قسم خدا کی عقیدہ نہیں تو سارا حج برباد ہے، کوئی مان کا، دیکھا ہے قرآن، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یہ اعمال مراد زنا نہیں، اعمال مراد چوری نہیں، اعمال مراد دغا نہیں، اعمال نیک اعمال، جو نیک اعمال تھے جن کی ان کو بڑا اعتقاد تھا، سارے خسارے میں سب برباد، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت ضائع ہو چکی دنیا میں، سب وہم یحسبون، ان کو گمان انہم یحسنون صنعا، ان کو ہمارے بڑے نیک کام کریں، خیال ہوا بڑا نیک کام کریں، نمازیں پڑھتے ہر سال حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، کیسے ہم اللہ دنیا ہم یہ سب انگلیوں پان کرتے ہیں، نے سنا یہ بڑے نیک کام، ان کا بڑا خیال نمازیں پڑھتا ہے، جیسے کہ بڑا تہجد گزار ہے،
نماز پڑھتا ہے بڑی حیثیت سے پڑھتا ہے. اچھا واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھ رہا نفل پڑھتا رہتا ہے رات کی دیہڑی نفل پڑھتا رہتا ہے. بڑا نیک ہے عقیدہ کی کو ہاتھ لانتی ہے زور لانتی ہے وہی والا. آگے اولئک الذین کفروا بآیاتنا یہ وہ لوگ بے ایمان جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ. فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ان کے سارے اعمال برباد ہو چکے. ان کی قیامت کی ان کوئی توڑ بھی نہ کرے. توڑ تب کرے کوئی نیکی عمل نیکی ہے ہی نہیں وزن کیا کرے. سارے اعمال برباد. دیکھیں جی ایک آیت ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا. دوسری آیت نکالو دوسری آیت 12-19 پہلا سوال. سوا 505 500 وخمس 505 چوتھی سطر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل. ہم آئیں گے ان کے سارے اعمال جو ان کے کیے ہوں گے. یہ مشرکوں نے جتنے اعمال کیے ہوں گے ہم آئیں گے کیا کریں گے. فجعلنا هباء منثورا. ان کے سارے اعمال کو مٹی اڑتی ہے اور اڑا دیں گے نام و نشان نہ چھوڑیں گے. ان کی ساری نیکیاں ان کے سارے اعمال ناموں کو اڑا دیں گے. جاؤ کوئی فائدہ نہیں. اس عقیدے میں مر جائے اس کا جنازہ بھی نکالو. 12-10 سورۃ توبہ سوا 278 279 200 قصت نصب ہوں 200 قصت نصب ہوں. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. اور میرے پیغمبر نے نماز نہ پڑھ جنازے کی ان وہی بے ایمانوں میں سے جو ایک آدمی مر گیا. ولا تو علی قبری ہی ان کی قبر پہ بھی کھڑا نہ ہو. کیوں انہم کفروا باللہ. اللہ کی کوئی کو نہیں مانا بے ایمانوں نے. پیغمبر کو بھی نہیں مانا نہیں لیا. وماتوا وهم فاسقون. یہ دیکھو سوا 278 200 ثمانیۃ سبعون. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اے میرے پیغمبر ان کی تو معافی مانگ یا معافی نہ مانگ. ان تستغفر لهم 70 مرۃ 70 بار بھی تو معافی مانگ. فلن یغفر اللہ لهم. خدا ہرگز نہ بخشے گا. عمر فاروق عرض کرتے یا رسول اللہ اس کے بے ایمان تو کافر تھا. اے میرا بے ایمان لانتی مشرک بے ایمان تھا. تو آپ کو خدا نے کہا نہیں کہ خدا نے مجھے یہ کہا کہ تو 70 بار بھی مانگ. میں 70 سے زیادہ مانگوں گا. زیادہ مانگنا شروع کیا. خدا نے کہا بس ہو گئی. اللہ تصلی علی اندر جنازہ بھی نہ پڑھو. اب قبر پر بھی مت جا. پھر نہیں پڑھا جنازہ. یہ زہری ملی ہوئی تھے زہری ملی ہوئی تھے بے ایمان. اندر گندے عقیدے تھے. خدا تو دل کو جانتا تھا. آج کیا نکلا اس عقیدے والا مر جائے کوئی جنازہ نہیں. عقیدے والا مر جائے کوئی مغفرت کی دعا نہیں کوئی قتل نہیں. اب ایک بات میں سوال کرتا ہوں آپ سے ہے ریڈیو پر تقریر ہوتی ہے یہاں سے ساری دنیا سنتی ہے. سنے کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ہاں سارے دنیا سن رہی ہے. اچھا ریڈیو پر تو ساری دنیا سن سکتی ہے. وائرلیس ہو دور تک پتہ لگ جاتا ہے وائرلیس سے. اچھا تو پیغمبر نہیں سن سکتے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ زہری اسباب ہیں. زہری اسباب ہیں. ٹیلی فون ہے زہری اسباب ہے. وائرلیس ہے زہری اسباب ہے. ٹیلی فون ہے زہری اسباب ہے.
وائرس زیری سبب ہے اور ریڈیو زیری سبب ہے، سمجھ گئے؟ زیری سبب جہاں استعمال ہوگا وہاں پتہ، اور جہاں زیری اسباب استعمال نہیں ہوگا وہاں ابھی ہم بیٹھے ہم نہیں سن رہے، کیا وہ اسباب استعمال نہیں کر رہے، وائرس استعمال نہیں کر رہے؟ جو وائرس استعمال کرے گا وہ پتہ کرے گا، جو ریڈیو استعمال کرے گا وہ سنے گا، جو نہ کرے گا وہ اسباب ہوئے نا۔ اسی طریقے سے میں آج کر کہتا ہوں، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض دیوبندی مولوی بھی اب آ گئے، حیران ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے نا، حدیث ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ما تقول فی ھذا الرجل الذی، قبر میں سوال ہوتا ہے سمیت سے، کیا کہتے شخص کے بارے میں جو بھیجے گئے تھے، الذی بعث فیکم، الذی بعث فیکم، حالانکہ لفظ الذی بعث کی مسند احمد کی صاف روایت ہے کہ میت کہتا ہوا محمد، ہوا ساری روایتیں دیکھ، یہ نہیں کہتا ھذا محمد۔ جب پیغمبر قبر میں ہے ہی، لوگ جواب دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی حاضر ہو جاتے ہیں، بڑے تجمہ فوٹو ہوتا ہے، تجمہ فوٹو ہوتا ہے، یہ فوٹو دیکھتا ہے کہ قبر میں فوٹو رکھنا کوئی منع نہیں، یہ سب غلط جواب ہے۔ کوئی کہتے ہیں پردے ہو جاتے ہیں، میت یوں دیکھتا ہے، مدینہ منورہ میں حضور کی وجود، سب باتیں ضعیف ہے، سب کچی۔ آخر صحیح بات یہ ہے، ما تقل بھی آدم کے بعد آگے الذی ہے لفظ، الذی اور ھذا کے بعد محرم لام آ جائے، رضی لکھتا ہے کہ وہاں اس چیز کا حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، مخصوص بالمبصر نہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے وقت پر بتاؤں گا تمہیں اس کے حوالے بھی، بخاری سے نکال بتاؤں گا میں تمہیں انشاءاللہ۔ محرم لام آ جائے کوئی مخصوص بالمبصر ہونا ضروری نہیں۔ اس آگے لفظ آتا ہے الذی بعث بھی، اب سمجھو بات، جب یہ الذی بعث کی صاف صفت آ گئی ہے، الذی بعث کی صاف ہو، کیا کہتے اس وہ جو بھیجے گئے تھے، وہ جو کہ پیغمبر کی صفت بیان کی گئی ہے، وہ جو بھیجے گئے تھے، جب میں یہ جواب دیتا ہوا محمد جانا بالبینات فآمنا بھی وصدقنا ہے۔ اچھا امدحان جیسا مشرک لکھتا ہے کہ پیغمبر کا قبر میں آ جانا، سوار کے وقت موجود ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں، غلط بات ہے۔ حالانکہ مشرک ہے لیکن پھر بھی کہہ گیا ہے اپنے ملفوظات میں، ملفوظات کے سچہاروں میں لکھتا ہے کہ نبی کریم کو قبر میں موجود ہونا، سوار کے وقت یہ کوئی ضروری نہیں، غلط بات ہے، غلط بات ہے، لکھتا ہے۔ لیکن کہ ہمارے دیوبندی کہتے ہیں ہاں جی بادشاہ اب تو ٹیلی ویژن آ گیا نا، اب تو ٹیلی ویژن، یہ مجھے طالب علم نے کہا، ہم پڑھتے ہیں سبق کے کہتے ہیں، استاد دیوبندی کہتے ہیں کیا وہ بادشاہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، ایک آدمی کی شکل ہو کروڑوں جگہ میں، جہاں جہاں ٹیلی ویژن لگا ہے آ رہی ہے ٹیلی ویژن شکل ہے، ٹیلی ویژن کی شکل آ رہی ہے، اور خدا تمہیں ہدایت دے، یہ ٹیلی ویژن ہے سبب ہے، یہ کیا ہے؟ اسباب ہے۔ ہم قرآن پاک حدیث کی عبادت ہے وہ مدار ذیلی اسباب سے بالا ہے، فوقل اسباب۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ٹیلی فون ہو، وائرلیس ہو، ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، یہ ساری دنیاوی اسباب ہیں، عبادت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تاریخ ایسی کر کے سب جامع مانے ہو، العبادت عبارتن نذات المران سلطتن غیبیتن، سلطتن غیبیتن فی العلم والتصرف یقر نبی وغیرہ زیری اسباب سے بالا، قبضہ غیبی ہے، کوئی زیری اسباب ہو، یہ تو اسباب ہے، جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے وہ دیکھ لے ہیں، نہیں نہ دیکھیں، ٹیلیفون ہے تو سن لیں، نہیں ٹیلیفون سے نہ سنیں، معروف ہے تو دیکھ بات کر لیں، نہیں تو نہ کریں، کیا اب چھوڑو، یہ ساری زیری اسباب ہیں، ان کو چھوڑ کر زیری اسباب سے بالا، اب دیکھیے ختم ہونے کے ساتھ، اس لیے وہ اشکال ہی نہیں رہا، لو جی ختم۔ اب یہ بھی سوال ہو گیا جواب، اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب اشکال ہے اور اس کا اشکال کا جواب بھی سنو۔ یہ اشکال کیا ہے امزاحان نے کیا ہے اور بولنے والے نے، یہ اتنا سوال ہے اور لکھا ہے، بولنے کی کتاب ہے،
اس کے اعلاء کلمۃ اللہ فی تحقیق ما اللہ ہے، سوال لکھتا ہے، اور یہ امزہان بھی لکھا ہے۔ ان کی جو جاہل مولوی ہے نا، یہ کٹیا کٹیا مولوی، ان کو تو پتہ نہیں، جو اوپر والے تھے ان کو پتہ ہے کہ یہ لکھ کر گئے ہیں۔ اب میں بتاؤں ایک بات، بات سمجھنا، ایک ذہن میں رکھنا سوال آیا، سوال دیکھو کتنا خطرناک سوال ہے اور خطرناک شبہ ہے۔ گولڈ کہتا ہے اور امزہان بھی لکھتا ہے کہ پکارنا اولیاء کرام کا حاجتوں میں جائز ہے، عبادت جائز نہیں۔ اولیاء اللہ کا پکارنا حاجتوں میں مرادوں میں کیا ہے؟ جائز ہے، عبادت جائز۔ پھر سمجھو، اولیاء کرام کا پکارنا حاجتوں میں، یا شیخ کے وظیفے پڑھنا، یا رسول اللہ کہنا، ان کو پکارنا حاجتوں میں، یا حسین یا علی کر کے پکارنا حاجتوں میں مرادوں میں، یہ پکارنا جائز ہے، لیکن عبادت جائز کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتا ہے میرا دعویٰ ہے، کہتا ہے دعویٰ ہے، سارے قرآن پاک کی آیت کی جہاں پکار منع ہے وہاں محسنی لکھتے ہیں عبادت، وہاں محسنی کیا لکھتے ہیں؟ عبادت۔ اب میں بتاتا ہوں، چند جگہ دیکھتے جاؤ، نکالو سورۃ حامیم احقاف پارہ 26واں پہلا سوال۔ ومن أظلم ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ دیکھو، ومن أظلم ممن يدعو من دون الله، کون ہے بڑا گمراہ اس آدمی سے جو پکارتا اللہ کے ماں سوا، ان کو پکارتا ہے من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، اس کو جواب بھی نہیں دے سکتے قیامت تک۔ یار یہی ہے نا، کون ہے بڑا گمراہ اس شخص سے جو پکارتا اللہ کے ماں سوا کن کو، جو قیامت اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ ہم ان دعائیں غافلون، وہ اس کے پکارنے سے ہیں بالکل بے خبر، وہ اس کے پکارنے سے ہیں بالکل بے۔ یہاں مفسرین سارے جلالین مدارک خاوی بیضابی ابن کثیر ابن سارے کے من اضل ممن یدعو اے ممن یعبدو، من اضل ممن یدعو اے ممن یعبدو، ممن معلوم ہوتا ہے محسن بتا رہے عبادت منع ہے، پکارنا منع نہیں، عبادت منع ہے، پکارنا۔ وہم عن دعائہم وہم عن عبادتہم وہم عن، مفسرین دیکھ لو سارے مفسرین لکھتے ہیں عبادتین 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 یدو یدو یعبدو، معلوم ہوتا ہے مفسرین بتا رہے ہیں عبادت منع ہے، پکارنا منع۔ سمجھے بات؟ یہ تقریر ایک نکالو سورۃ فاطر آپ آ رہے 21واں 22واں یہ 606 606 606 دوسری سطر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا پروردگار جس کی قبضے میں ساری بادشاہی، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، والذین تدعون من دونہ مفسرین لکھتے ہیں والذین تعبدون من دونہ تاب، والذین جن کی تم عبادت اللہ کے ماں سوا، او مشرکو جن کی تم عبادت کرتے، عبادت کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، تم تو چھلکے کے مالک نہیں، ان تدعوہم ان تعبدوہم، اگر تم ان کی عبادت نہیں کرو۔ سمجھ گئے؟ یہ سارے کیا ہیں جی؟ بات تو سب کیا میں نے کہا
وہ کہ حاصل یہ نکلا جہاں جہاں آیا پکارنا 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 منع ہے منع ہے منع، وہاں کیا ہے؟ عبادت۔ مفسرین کیا لکھتے ہیں وہاں؟ عبادت۔ پکارنے کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ عبادت سے۔ یہ مفسرین بتا رہے ہیں عبادت منع ہے، پکارنا منع کیوں کیا مفسرین نے؟ سمجھ گئے؟ یہ اشکال، اور واقعے میں ایسا خطرناک اشکال کیا ہے، اتنا خطرناک، وہ کس کا مراد کیا ہے؟ اشکال کر کے کہہ دیے مریدو پکارا کرو پکارا کرو، عبادت نہ کرو۔ اور پوچھے عبادت کس چیز کا نام ہے؟ اگچو۔ اب بات سمجھے ہو؟ یعنی یہ تو کہہ دیا، پکارنے کی اجازت دے دی، پکارو 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 جائز ہے، لیکن عبادت منع۔ عبادت بھی کیا ہے؟ عبادت گول گول، عبادت کوئی پتا، سمجھ گئے؟ یعنی کہ اجازت دے دی مریدوں کو بشک پکارا کرو، لیکن عبادت نہ کیا کرو۔ اب آپ پوچھتے عبادت کس بلا کا نام ہے؟ یوں کی بتا نہ تو، اس کو میری بتا۔ وہی ذات خوشبو دکھاتے خضوع، یہ اشکال ہے۔ پھر سمجھو کیا میں نے کہا؟ جہاں جہاں پکارنا آیا ہے، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ قل ادعوا، وہاں کیا لکھتے مسلم؟ قل اعبدوہ ادعوہ اعبدوہ، کیا لکھتے ہیں؟ جلالین دیکھو، بیضاوی دیکھو، ساری یہی لکھتے ہیں، مدارک پر یہی لکھتے ہیں، جس سے بتا رہے ہیں مفسرین بقول ان مشرکوں کے کیا عبادت منع کر رہے ہیں، پکارنا منع نہیں کر رہے ہیں، پکارنا کوئی منع نہیں، ہاں عبادت منع ہے۔ یہ اشکال ان تفسیروں کے دیکھنے سے جو ظاہراً ہو رہا ہے۔ یہ اس کا جواب میرے شیخ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں شیخ پر بھی، خوب رگے جانتے تھے کیا کہ بےایمانیاں کر رہے ہیں، ہاں کیا کیا بےایمانیاں کی ہے، تو کس طریقے سے لوگوں میں شرک پھیلایا ہے۔ ایک بات افسوس کے ساتھ ہے، وہ حضرت گنگوئی کے ایک شاگرد رہتے تھے یہاں اپنے کوٹ نجیب اللہ میں، میں اس زمانے میں کتبی پڑھتا تھا، میر کتبی، ان کو میں نے دیکھا تھا، بوڑھے تھے بہت زیادہ، بہت بوڑھے تھے، ویسے ان کی کتابیں میرے پاس آئی ہیں، لیکن معلومات بڑے اونچے منطقی ہیں، قاضی مبارک کے آخر تک ان کی بھی حاشیے ہیں، اپنے استادوں سے لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ بھی آخر تک ہے میرے پاس ان کی کتابیں آئی ہیں، منطقی بھی بڑے اونچے تھے، پہاڑوں میں جا کر منطق پڑھی تھی، حضرت گنگوئی کے پاس گئے، حضرت گنگوئی سے حدیث پڑھی اور انہی سے مرید بھی ہوئے تھے، ان کا قرآن پاک بھی میں نے دیکھا استعمال کر کر کے او یہ بالکل ایک طرف وہ سیدھا ہو چکے تھے، ہاتھ لگتے لگتے، تو میں نے دیکھا تو بڑے بوڑھے تھے، تو بہرحال اس زمانے میں بھی گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے۔ اتنا معلوم ہوتا ہے ضرور کہ پیر گولڑے نے کتاب لکھی تھی ان کی تردید میں، ان کا کچھ مناظرہ بھی ہوا تھا، پھر میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کتاب کی جو اسے تردید لکھی ان کی، مولانا منہاج الدین صاحب نے بھی اس گولڑے علی پیر کی لکھنے کی تردید لکھی، عنایت رحمۃ اللہ لکھا اس نے، انہیں بڑی تردید لکھی، لیکن چونکہ یہ پیر تھا، پیسے تھے، اسے شائع کر دی، وہ غریب عالم تھے، پیسہ تھا نہیں، شائع نہیں کر سکے۔ یہ خود ان کے لڑکے کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ صاحب مرحوم آئے اس علاقے میں امرتسر سے، تو میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیں آپ، میں جو موقع ملا تو میں اس کی شائع کروانے کی کوشش کروں گا۔ بعد اس کے بعد وہ لے کر گئے، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد شائع کرنا درکنار، وہ تقسیم ہو گیا ملک، تقسیم ہونے کے بعد پتہ رہا کہ ہاں شاہ صاحب کی جو اور چیزیں گئی وہ کی گئی، بہرحال یہ رہ گئی۔ میرے شیخ نے ساری کتاب کو نہیں، بعض مقامات پر شیخ میں نے تردید کی ہے، یہ مقام بھی وہ ہے، اب مجھے میں تردید کر رہا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں پکارنا جہاں آیا ہے منع ہے، وہاں پکارنے کے ساتھ موضوع کیا لکھا ہے؟ عبادت، وہ ایک عبادت منع ہے،
پکارنا کوئی منع، ورنہ محسنین سارے جس قدر بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے دیکھا ہے محسنین ساری لکھتے جاتے ہیں پکارنا من عبادت بتا رہے عبادت منع ہے، پکارنا منع، بڑی خطرناک چال اختیار کی ہے، مریدوں کو کہہ دیے پکارا کر، عبادت کو آگے گول مڑ کر دیا، پھر عبادت کیا ہے؟ پکارنے کی اجازت تو ہو گئی معاذ اللہ، عبادت کی اجازت، عبادت پھر ہے کیا؟ وہی غایت خضوع ہوگا۔ اب سمجھو بات کو، اب میں اپنے شیخ کی طرف سے جواب دیتا ہوں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ جاہلانہ بات ہے اور میرا بھوکا فرار ہے اور لوگوں کو شرک میں لایا ہے۔ اصل مفسرین بتانا چاہتے ہیں، مفسرین بتانا چاہتے ہیں پکارنا دو قسم کا ہے، ایک پکارنا بنتا ہے عبادت اور ایک پکارنا عبادت نہیں بنتا، ایک پکارنا بن جاتا ہے عبادت، ایک پکارنا عبادت نہیں بن۔ سمجھو، جو پکارنا ما فوق الاسباب ہو وہ بن جاتا ہے عبادت، وہ ہو جاتا ہے کیا؟ عبادت، اور جو پکارنا ما تحت الاسباب ہو وہ عبادت۔ اب سمجھ گئے؟ قرآن میں دونوں آئے ہیں، ایک ہے ما فوق الاسباب، ایک ہے ما تحت۔ جو ما تحت الاسباب ہے وہ پکارنا عبادت نہیں، وہاں مفسرین یعبدون نہ لکھیں گے۔ نکالو سورۃ آل عمران پارہ 4، شیخ میرے جڑ پکڑی ہے، جڑ ہاں جی، سوا 96 ست و تسعون، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم چڑھتے جا رہے تھے نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے کسی ایک آدمی کو، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، آگے کہ نہ گئی؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول تمہیں بلا رہا تھا پیچھے سے، پیغمبر تمہیں بلا رہا تھا پیچھے سے احد کے میدان میں۔ اب یہاں کوئی محض نہیں لکھتے یعبدو ہے، یدو یعبدو کو نہیں لکھتا، یدو ہے لیکن یعبدو کیوں؟ یہ یدو ہے ما تحت الاسباب، یہ یدو کیا ہے؟ ما تحت الاسباب کو اشارہ کرتے ہیں، ما تحت الاسباب میں بلانا عبادت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں او صدیق اور اقبال، اب یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ کوئی عبادت۔ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ، یہاں کون کہتا ہے؟ یہ مانا کر سکتا ہے یعبدکم، یہاں تو بتا ہے کفر۔ وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، پیغمبر تمہیں بلا رہا تھا پیچھے سے، دیکھا ہے؟ پاس آگے چھوڑ دو ایک جگہ، دوسری مثال نکالو، سورۃ نور پارہ 18، سورۃ نور کی آخری آیت، صفحہ 501، 500 وواحد، 500 وواحد، پانچ سو ایک، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھا ہے؟ لا تجعلوا دعاء رسول
بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اب یہاں بھی ہے دعا لیکن کوئی نہیں لکھتا عبادت، کوئی نہیں لکھتا عبادت. نہ کرو پیغمبر کا بلانا آپس میں جیسے ایک دوسرے کا بلانا، یہاں کوئی نہیں کہتا. لا تجعلوا عبادت رسم، کوئی لکھ سکتا ہے بنا؟ وہ تو بنتا ہے کفر. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. نہ کرو پیغمبر کو بلانا آپس میں جس طرح کہ ایک دوسرے کا بلانا. کیا بلانا ہے دعا لیکن عبادت نہیں. اب آؤ جو ہے آیت کی ہے من اضل ممن یدعو. مفسرین معنی نہیں کر رہے، مفسرین حاصل معنی بتا رہے ہیں. اشارہ کرے کہ حاجتوں میں پکارنا، ما فوق الاسباب پکارنا، تسلط غیبی کا پکارنا عبادت ہو جائے گا. تسلط غیبی کے ساتھ پکارنا، ما فوق الاسباب پکارنا، یہ کیا ہو جائے گا؟ مفسرین حاصل معنی بیان میں کنند. فوز الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دہلوی لکھتے ہیں مفسرین حاصل معنی بیان میں کنند. مفسرین حاصل معنی بیان کرتے ہیں اور گمان کرنے خط گمان کرتے ہیں کہ ترجمہ کر رہے ہیں. ان کا کام ترجمہ کرنا ہے ہی نہیں. وہ تو حاصل معنی کہ غیروں کا پکارنا، مرادوں میں پکارنا، حاجتوں میں پکارنا، ما فوق الاسباب پکارنا، یہ کیا ہے بنے گا؟ عبادت بن جائے گا. کیا بنے گا؟ آپ سمجھئے وہ ہے کہ فرق سمجھو. آسمان زمین فرق ہے، ترجمہ نہیں کر رہے نہ بتا رہے ہیں. اب میں اس پر لکھے میں نے کچھ حوالے. ایک پہلے اب دیکھیے اس کی تردید. خود قرآن پاک میں پیغمبر کی حدیث صحیح، ابن کثیر نے، ابن جریر نے، سارے لکھتے ہیں. روح المعانی بھی لکھو علاؤ. سورۃ حامی مومن پارہ 24واں. حامی مومن پارہ 24واں. ستمائة خمس وخمسون آخری سطر. حدیث صحیح ہے پیغمبر کی، دیکھیں اس غدار نے کتنی غداری کی ہے. صحیح حدیث باسند صحیح نعمان بن بشیر سے حدیث ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. کہا میرے تمہارے پروردگار مجھے پکارا کرو، میں دعائیں قبول کیا کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اب نعمان بن بشیر ہم دعائی، عبادت کا معنی کیا کیا ہے؟ دعا. کیا اوپر ہے؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارے پروردگار نے کہا مجھے پکارا کرو، مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کیا کرتا ہوں. ان لوگ عبادتی، جو سرکشی کرتے ہیں میری عبادت سے، جو لوگ سرکشی کرتے ہیں میری عبادت سے. مانا کیا ہے کس نے؟ حدیث صحیح سے نعمان بن بشیر نے رسول اللہ کی ذات سے فرمایا پیغمبر نے ہم عبادتی اے ہم دعائی اے ہم لو. سارے بولنے والے کا چٹھا گیا، سب باندھ رہان کے بھی. عبادت کی تفسیر خود پیغمبر نے کیا کی ہے؟ پکارنا. ان لوگوں عبادتی، جو لوگ سرکشی کرتے میری عبادت سے، کیا من میرے پکارنے سے، صحیح جہنم داخلی داخل جہنم میں ذلیل ہو کر. کیا مانا؟ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، کیا مانا؟ یعنی میرے پکارنے پر پابند نہیں ہوتے.
میرے پکارنے پر پابند نہیں ہوتے، مجھے بھی پکار لیتے تھے، یا شیخ کے وظیفے بھی مجھے بھی پکار لیتے تھے، یا علی کے وظیفے بھی پڑھ لیتے تھے، یا اللہ بھی، یا شیخ بھی ہے۔ عبادتی جو سرکشی میری عبادت سے اب رسول اللہ نوانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عبادتی ہم دعائی ہم اب دعا کا معنی کرو، ساری لغت دیکھ لو، دعا کا معنی کیا ہے؟ خواندن، خواندن ہے، یہ معنی عبادت معنی کی ہے کسی نے، ساری عبادت ہے۔ اب میں نے اس پر حوالے دے دیے دو تین، یہ بھی کر دیا ہے اور دو تین حوالے دے دیے ہیں۔ دیکھا ہے دعا اور اولیاء مردگان اور زندگان انبیاء جائز، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم فرمود الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ وقرا، اور یہ آیت پڑھی قال رب ادعونی استجب لکم ان الذین یستمعون عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، عبادت ہم دعائی۔ آج جو حال میں گویم یا شیخ وزیر جیلانی شہن اللہ، یا خواجہ شمس الدین پانی پتی، جائز میں شرکت، جائز میں شرکت، شرک ہے۔ شیخ عطار رحمت اللہ نے فرمایا ہے دربلا یاری مخاض ہے جکس، دربلا یاری مخاض یا دربلا یاری مخاض ہے جکس، جہاں کی نبول جز خدا فریاد رس۔ کتنا عجیب ہے، شیخ عطار نے کہا از خدا خواہ کے خواہی ہے پسر، از خدا خواہ کے خواہی ہے پسر، نیس در دست خلائق خیر و شر، نیس در دست خلائق خیر و شر، غیر حق را ہر کی خواند ہے پسخواند، غیر حق را ہر کی خواند ہے پسر، کیس در عالم ازو گمراہ تر، کیس در عالم ازو گمراہ تر، من اضل ممن یدعو من دون اللہ، ہوئی ہے آئین اس کا ترجمہ ہے، من اضل ممن یدعو من دون اللہ، غیر حق را ہر کے خواند، ہر کے خواند، خواند ہے دعا خواندن، خواندن آخر میں یہ معنی نہیں ہے عبادت، عبادت لکھتے ہیں اس لیے تاکہ پتہ لگے عبادت بن جائے گی۔ میں نے حوالہ دیا ہے، شاہ کہتے ہیں موضوع کبیر میں مفسرین حاصل ما نارا میں آمین کنن، محسسرین حاصل ما نارا بیان میں کنند، مفسرین حاصل مانا بتی کی فام بیان میں کنن، مردمان نا واقع ہو گمان میں کنن کہ لفظی مانا کرداند، وہ حاصل مانا بیان کرتے ہیں، نہ جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ مانا بیان کر رہے ہیں، مانا نہیں، مفسر کا کہا مانا کر رہا ہے، مانا لغت والے کرتے ہیں، لغت سے پوچھو دعا کا مانا کیا ہے؟ خواندن، خواندن عبادت میں نے کسی نے نہیں کیا، وہ یہ بتائے کہ جو خواندن غائبانہ حاجت میں ہوگا، تسلط غیبی والا ہوگا، وہ کیا بنے گا؟ عبادت، وہ کیا بنے گا؟ ختم، لو جی ختم ہے، سارے ہو گئے جی۔ اب 10 منٹ کی چھٹی کرتے ہیں تاکہ اس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مسئلہ الہ، اس کا کلیہ اور اس کلیے کے اوپر پھر بحث ساری، اور لفظ عبادت کی پوری تشریح یہ ہو چکی ہے، بس اصل یہاں تک یہ ساری چیزیں تھی۔ اب جو اس وقت ہو رہا ہے یہ جو قرآن پاک آگے آ رہا، پڑھیں گے اب، کیا فاتح سے شروع کریں گے، ہم آگے پڑھتے جائیں گے۔ اب یہ بحث اس کے ساتھ تعلق ہے، اگرچہ مسئلہ الہ کے ساتھ بھی ہے، چلو ہے، لیکن زیادہ تر آپ قرآن پاک کے سمجھنے کے لیے جس قدر آگے قرآن پاک ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے لکھائیں گے اس کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ ہے خیال میں قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہوئے کہا کریں گے
قرآن پاک شرک کی تردید کرتا ہے اور شرک اٹھاتا ہے توحید کی بیان کرنے میں، وہ کس کس قسم کے شرک اٹھائے گا، اس کی کون کون سی قسم ہے جس کو قرآن نے شرک اٹھایا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی شرک باقی نہیں چھوڑا قرآن نے، ہر قسم کا شرک اٹھا دیا گیا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے صرف قرآن پاک کے فہم کے لیے، سمجھنے کے لیے میرے شیخ نے کچھ چند کلمات رکھے۔ صرف شرک، ایک شرک فی العلم، ایک شرک فی التصرف، ایک شرک فی الدعا، ان تینوں کا ایک نام شرک اعتقادی۔ شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، تینوں کے لیے ایک لفظ ہے شرک اعتقادی۔ قرآن پاک اٹھائے گا شرک علم کو ہم کہیں گے نفی شرک فی العلم، یا ہم کہیں گے نفی شرک فی التصرف، یا ہم کہیں گے نفی شرک فی الدعا، یا نفی شرک اعتقادی۔ نفی شرک اعتقادی میں تینوں آ جائیں گے، نفی شرک فی العلم، تھا کہ قرآن پاک میں ہم لوگ لکھیں گے نفی شرک فی العلم، نفی شرک فی التصرف، نفی شرک فی الدعا، ان تینوں کا اکٹھا کر کے کہہ دیں گے نفی شرک اعتقادی۔ نفی شرک کو اب پہلے سمجھو، شرک فی العلم کیا ہے، اس کی نفی جو کرے گا قرآن، اور شرک فی التصرف کیا ہے جس کی نفی کرے گا شرک دعا۔ اب آسان ہو چکا ہے، اب سارا تم سمجھ چکے ہو۔ علم سے مراد جس میں اللہ تعالیٰ ہر ذرے ذرے کائنات کو جانتا ہے، ما فی العالم، ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، ذرے ذرے کو خدا جانتا ہے۔ کسی کا عقیدہ کہ پیر بھی یا پیغمبر بھی ذرے ذرے کو جانتے ہیں، یہ شرک علم۔ یا جب چاہے جان لیتے ہیں، اے دیکھو اے مثلا اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہاتھ کھولے یا بند کرے، آنکھیں بند کرے یا کھولے، پاؤں سے چلے یا بیٹھ جائے۔ میں آتا ہوں آگے شرک فی العلم، جس میں اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کائنات، ما فی السماوات ما فی الارض، ذرے ذرے کائنات کو جانتا ہے۔ کسی کا یہ عقیدہ ہو جائے کوئی پیر و پیغمبر، فرشتہ، کوئی نبی ہر شے جانتا ہے یا جب چاہے جان سکتا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، اسباب کے محتاط ہم ہاتھ کھولیں، ہاتھ کو بند کریں، آنکھیں کھولیں دیکھیں، آنکھیں بند کر دیں نہ دیکھیں، پاؤں سے چلے مرضی، پاؤں سے نہ چلے بیٹھ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو ولی کو طاقت دے دی ہے، جب چاہے کوئی چیز جان لے، جب چاہے جان لے، جب نہ چاہے تو نہ جانے۔ یہ بھی یہ عقیدہ کہ یہ بھی مشرک، ہر شے جاننے کا عقیدہ رکھنے والا، ہر شے جانتے ہیں پھر بھی مشرک، یا ہر شے جانے یا نہ جانے اس کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے، جب چاہے جان لے، جب چاہے جان لے، یہ بھی عقیدہ رکھے، یہ تب بھی مشرک ہے۔ یہ ہے اس کو ہم اٹھائیں گے، کہیں گے شرک فی العلم کی نفی شرک فی العلم، اور اسی لیے سے اس کی تردید قرآن کرے گا بڑے واقعات کے ساتھ کہ پیغمبر 20 سال تک یا 40 سال تک ایک معاملے میں، بیٹے کے معاملے میں 40 سال یا 20 سال تک روتا رہا، اور اختیار نہیں تھا کہ جب چاہے جان لے، جب نہیں بتایا 20 سال تک نہیں بتایا، 40 سال تک نہیں بتایا، جب بتایا تو پیغمبر اللہ نے بتا دیا۔ وہ ایک اختیار نہیں دیا، کسی ایک چیز کے جاننے کا بھی اختیار نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں کی مرضی، چاہے بتائے نہ چاہے تو، جس کا عقیدہ ہر شے جانتے ہیں تب بھی مشرک،
یا جب چاہے جان لیتے ہیں تب بھی مشرک ہے. سمجھ گئے؟ یہ اس کی نفی جب کریں گے تو کہیں گے نبی شرک فی العلم، نبی شرک فی العلم. اور اسی ساتھ نظام عالمی کار ساتھ آسمانوں میں زمینوں میں آسمان زمین سارا نظام عالمی کار سے جو چاہے کرے، مصیبتیں دے ہٹائے، تکلیفیں دے ہٹائے، پکڑے نہ پڑے، جو کچھ چاہے کرے، یہ سب طاقت اللہ کو ہے. اس قسم کی استعمال کرنا کسی اور کی اب چونکہ تفصیل کا وقت نہیں، خود سن چکے ہیں آپ. کوئی پیر یا وکیل پیغمبر بارے میں عقیدہ ہو وہ بھی جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو اختیارات ہیں مرزا کے بنا چھوڑی، اب جو ہو چکا ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ مشرک. اس کی جب نبی کرے کہیں گے نبی شرک تصرف، نبی شرک العلم، نبی شرک تصرف. جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، تصرف بھی کرتے ہیں، پھر ان کو پکارتا ہے حاجتوں میں، مرادوں میں پکارتا ہے، نعرے بلند کرتا ہے، وہ جگہ شرک پھر دعا. شرک ہو اس کی نفی ہوگی، نفی شرک دعا. تین ہو گئے، نفی شرک العلم ایک، نفی شرک تصرف دو، نفی شرک دعا تین. ان تینوں کا کٹھا نام ایک ہے نفی شرک اعتقادی. نفی شرک ہو. اب ہمارا قرآن پاک پر جو لکھیں گے یا لکھو گے تمہیں، اب قرآن پاک میں ہم شائع کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ شعبان کے آخر تک قرآن پاک آ جائے گا. اس تفسیر کے علاوہ وہ حمایت کی شکل میں ہے. ہر سورت کی ابتدا میں سورت کے خلاصے لکھے ہوں گے، چھوٹے خلاصے بھی، بڑے خلاصے بھی، اور ہر آیت کے اوپر بھی جو چیز دکھاتا ہوں میں دکھایا کرتا ہوں وہ لکھی ہوگی. ہر آیت پر، ہر دلیل پر، دلیل عقلی نقلی وحی، تبھی دنیاوی، تبھی اخروی، بشارت، تسلی، یہ ساری چیزیں وہاں لکھی ہیں جو لکھایا کرتا ہوں. کیونکہ طالب علم لکھتے تھے غلط، میں کسی پر لکھاتا تھا، طالب کسی اور پر لکھ دیتے تھے، اور خط ہوتا تھا خراب، قرآن سارا خراب کر دیتے تھے. اس لیے وہ انشاءاللہ شعبان کے آخر تک چھپ رہا ہے، کتابت ہو چکا ہے، اور کاتب کرنے کے بعد بالکل اور چھپے خانے میں چھپ رہا ہے. کافی نوے کافی چھایا ہو چکی ہیں، کوئی تقریباً چل رہ گئی ہے. اتنے دن میں نے جیتا تو میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ کچھ کاپیاں جلد کر کے دے دو، تاکہ اس میں بالکل لکھا وہ حمایت کی شکل میں ہوگا. بس تفسیر ہو یا نہ ہو، تفسیر کے اندر معلومات زیادہ ہو جائیں گی. تو میں کہہ رہا کہانی وہ اس پہ لکھا ہوگا نفی شرک اعتقادی یا تین ہے، نفی شرک العلم، نفی شرک تصرف، نفی شرک دعا. تینوں کا کٹھا نام کے نفی شرک اعتقادی. نفی شرک ہو تو گوئے کہ میرے شیخ کبھی کہتے تھے نفی شرک العلم، نفی شرک تصرف، نفی شرک دعا، کبھی ہم کہتے کٹھا نفی شرک اعتقادی. سمجھ گئے؟ اس لیے اس پر کوئی ہمارے شیخ کے اشعار بھی ہیں. اور اصل بات ایک شخص تھا عبد الحمید نامی، تو حضرت میرے آئے، اس زمانے میں تو بڑی مخالفت کی سخت، تو بس نہیں تھی، کوئی ٹانگے بھی ایک تھا، وہ شاپ سے اتر کر جا رہا تھا کسی مقام پر، تو حضرت کا قد اونچا تو پگڑی بڑی باندھتے تھے. وہ معصول چنگی پر بیٹھے، اس نے کہا یہ کون ہے جو فلانے بزرگ ہے. اس نے چاہتا آیا دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ صاحب تھا یہ صاحب، اس نے کہا میں نے سنا وہابی ہیں، رات لوگ وہابی کہتے ہیں. حضرت صاحب وہاں ہی بیٹھ گئے، اس کو مسئلہ علم غیب کا سمجھانا شروع کر دیا. اس کی فطرت سلیمہ تھی، بڑی اچھی فطرت تھی. تو حضرت گئے چلے گئے، جب واپس آئے نا تو اس نے کچھ اشعار بنا لیے تھے، اشعار پیش کی اس نے اپنے حضرت کے آگے. تو حضرت نے اس میں نہیں ہے شاید نہیں، ٹھیک ہے تو سنا دیتا ہوں. تو حضرت بھی اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تو یہ ٹھیک ہے. اگر حاضر ہوتے باہر جا نبی، اگر حاضر ہوتے باہر جا نبی تو وہی و کشف کی نہ کچھ غرض تھی. اگر حاضر ہوتے باہر جا نبی تو وہی و کشف کی نہ کچھ غرض تھی. اگر ہر ذرے کے ورق خبر،
اگر ہر ذرے کی ورقتے خبر تو کیوں زار کھاتے بجنگے خبر، ہر ذرے کی رکھتے خبر تو کیوں زار کھاتے بجنگے خبر، اگر غیب دائے وہ حضرت نبی، اگر غیب دائے وہ حضرت نبی، بدر کو سارا میں کیوں راہ لی، اگر حضرت غیب دائے وہ حضرت نبی، بدر کو سارا میں کیوں راہ لی، قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد، قصہ عائشہ کا نہیں تجھ کو یاد، جب افق والوں نے کیا تھا فساد، نبی نے صحابہ سے شورا لیا، نبی نے صحابہ سے شورا لیا، بجز وہی حق نہ عقدہ کھلا، بجز وہی حق نہ عقدہ کھلا، صدیق و فاروق عثمان و علی، صدیق و فاروق عثمان و علی کمیٹی کی ممبروں سے کیوں راہ لی، اگر غیب نہ ہوتے وہ پاک بات، اگر غیب نہ ہوتے وہ پاک بات، نہ کرتے کمیٹی نے وطن کو داد، خدا جتنا چاہے جتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے دکھا دیتا ہے، وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر، نبی کو جو حاضر و ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر ہے۔ اور اس چھٹ سے تھا بڑا اچھا لکھ لیا اس نے، اس پر بڑی بحثیں آنے والی ہیں۔ ہاں جی، نبھیر فی العلم، نبھیر فی التصرف، نبھیر فی الدعاء، تینوں ایک ہی نام نے شرک اعتقادی، یہ بکثرت آئے گا، بہت ہی قرآن پاک اتنا بھرا ہوا ہے۔ شروع کریں گے ہم فاتح سے، چلے جائیں گے حامیم مومن تک، سارے سورتوں میں کوئی سود حالی نہیں ہوگی۔ نبی شرک اعتقادی، اب میں مختصر نام لے رہا ہوں، نبی شرک العلم، نبی شرک التصرف، نبی شرک الدعاء، تینوں کی نبی یعنی نبی شرک اعتقادی بڑا ہے، قرآن وقت چلتا جائے گا، قصوں کے قصے بیان کرے گا، سلیمان صاحب کے قصے، چیونٹی کی قصے، حدود کا قصہ، یعقوب صاحب کا واقعہ، لوط صاحب کے پاس رشتوں کا آنا، ان کا پتہ نہ ہونا، ابراہیم صاحب کے پاس رشتوں کا آنا، ان کے بیٹوں کو شبری نہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہونا، یہ سارے قرآن واقعہ رکھے گا کہ دیکھو غیب دان نہیں، غیب دان نہیں، غیب دان نہیں، پتہ ہی نہیں، خدا چاہے تو بتائے، نہ چاہے تو نہ بتائے۔ اس کے بعد آؤ، ایک نبی شرک اعتقادی ہے، نبی شرک اعتقادی کے بعد، نبی شرک اعتقادی کے بعد ایک اور شرک پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ پہلے ہوتا ہے شرک اعتقادی۔ جب شرک اعتقادی ہوتا ہے تو دوسرا شرک پیدا ہو جاتا ہے، اس شرک کا نام ہے شرک فعل۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ صرف سمجھانے کے ایک انداز ہے۔ شرک اعتقادی پیدا ہوتا ہے تو شرک فعلی بھی پیدا، اب میں بتاؤں وہ کیا ہے۔ شرک اعتقادی پیدا ہوتا تو شرک فعلی بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن پاک شرک فعلی کو بھی اٹھائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے شرک فعلی بتاؤں گا، یہ لمبا موضوع ہی چل پڑے گا خیال میں۔ پہلے سمجھیے، جب شرک اعتقادی پیدا ہوتا ہے تو شرک فعلی بھی آ جاتا ہے۔ مثلا شرک فعلی کی مثال میں بتاؤں، تفسیر بعد میں کروں گا۔ خانہ کعبہ کے گرد گرد چند میلوں میں، 3 میل، 6 میل، 8 میل، 9 میل علاقہ ہے، اس میں لکڑی کاٹنے منع ہے، شکار کرنا بھی منع ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرم کعبہ، حرم کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا حرم ہے۔ پنجابی میں رکھ ہے، رکھ، اللہ تعالیٰ بھی رکھ، پٹھان کہتے ہیں ورشاؤ، ورشاؤ، عربی میں کہتے ہیں حما ہے، اللہ تعالیٰ کی حما، خدا تعالیٰ کی ورشاؤ، خدا تعالیٰ کی رکھ۔ کئی میلوں میں خبردار لکڑ مت کاٹو، شکار نہ کرو، یہ میری رکھ ہے۔ شیطان نے کہا ٹھہر، یا اللہ تم کیا کرے گا؟ شیطان نے کہا میری بھی رکھ ہے۔
کیا شیطان نے خدا کا مقابلہ کر رہے ہیں بے ایمان نے؟ شیطان نے خدا کا مقابلہ کیا. خدا نے کہا، شیطان نے کہا اللہ تیری بھی رکھ میری بھی رکھ، تیری بھی ورشاؤ میری بھی ورشاؤ، تیری بھی حما میری بھی حما. اب کیا کرتا ہے؟ اگر یہ کہتے کہ لوگوں یہ میری رکھ ہے، یہ میری رکھ ہے، کہتے ہیں جہاں کتے دے کتے حرامیاں، تیری رکھ کی قدر کیوں کرے؟ یہ بے ایمان سمجھ گیا کہ میرے نام پر رکھ ہوگی، میرے نام کی حما ہوگی تو کوئی میری عزت ہو. اس نے بیٹھ گیا پیر کی قبر پر. جہاں پیر کی قبر ہوتی ہے نا اس کے کئی کئی میلوں میں کوئی لکڑ نہیں کاٹتا. کیوں؟ بابی دی لکڑے. بابا بابا بابی دی لکڑا کئی کئی میلوں میں لکڑیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی کاٹتا نہیں. کیوں؟ کاٹے بابا ناراض ہوتا ہے، وہاں خدا ناراض ہوتا ہے، یہاں بابا شاہ کوئی ناراض، شیطان ناراض ہوتا ہے. لیکن شیطان بڑا حرامی ہے. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میری رکھ میری ورشاؤ میری حمایت نہ بابی دی ورشاؤ، بابی دی رکھ، خبردار نہ کاٹنا، بابا ناراض ہوگا، بابا تباہ برباد کر دے گا. سمجھ گئے؟ یہ شرک پھیلی ہے. شرک پہلا شرک اعتقادی. اب شرک اعتقادی یہ اعتقاد ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ نفع نقصان دے سکتے ہیں. اس عقیدے کے بعد پھر شرک پھیلی جاتا ہے. شرک نہیں سمجھے؟ قرآن پاک میں شرک اعتقادی کی نفی بھی ہے اور شرک پھیلی کی نفی بھی. لیکن ایک بات کہوں، شرک اعتقادی کی نفی بہت ہی زیادہ ہے. صورتوں کی صورتیں چلی جائیں گی شرک اعتقادی شرک اٹھانے پر. شرک کی پھیلی اٹھانے کے لیے چند صورتیں ہیں، صرف چند. سمجھ گئے؟ بہت ہی کم. کیوں؟ شرک اعتقادی اٹھ جائے کہ شرک کی پھیلی خود بخود ہو. جس آدمی کا عقیدہ ہو جائے کوئی بابا کوئی ولی کوئی بزرگ غیب نہیں جانتا، نفع نقصان نہیں دے سکتا، پکارے نہیں سنتا، پھر رکھ کیوں رکھے اس کی؟ پھر اس کی حمایت کیوں رکھے؟ اس کی ورشو کیوں بنائے؟ ہے خیال میں اب تم ہو بھر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے، تم کسی بابے کی ورشو کے قائل ہو گئے. بھائی عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو کون قائل ہے؟ پہلے عقیدہ ہوتا ہے مشرکانہ، عقیدہ ہوتا ہے مشرکانہ، پھر بابے کی ورشو بھی، بابے کی رکھ بھی، باقی بھی حمایت کا قائل ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک جڑ اکھیڑتا ہے. جڑ کیا؟ شرک اعتقادی. جب اس کو قرآن اٹھا دیتا ہے کہ شرک پھر خود بخود ہو. تو قرآن پاک میں شرک اعتقادی کو زیادہ اٹھایا گیا ہے. شرک پھیلی کو چند صورتوں میں. کیوں؟ شرک اعتقادی اٹھنے سے شرک پھیلی خود بخود ہو اٹھ جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ ایک. اس کے بعد یہ کہ شرک اعتقادی تو سمجھ چکے ہو، شرک پھر علم، شرک تصرف، شرک دعا، شرک اعتقادی، ان تینوں کا نام اکٹھا کہہ دو لیکن شرک اعتقادی یہ تو ٹھیک ہے. اب آؤ شرک پھیلی. شرک پھیلی کی سمجھنے کے لیے لمبی ایک بحث ہے. اس کا میں نے نقشہ بھی دے دیا ہے سارے قرآن پاک کی آیات کا. اب میں تمہیں بتاؤں آپ کو کہ شرک اعتقادی کے بعد اٹھنے کے بعد شرک پھیلی کو اٹھنا. شرک پھیلی سب یہ تب آتا ہے تو رب الاشیاء بالازداد، تو رب الاشیاء بالازداد، ضد سے پتہ رکھے دوسری چیز کا. پہلے سمجھو توحید ایمان کا نقشہ، پھر سمجھو شرک کا نقشہ بھی. ایمان کا نقشہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو اچھی بھلی حلال ہیں لیکن بعض مقامات پر اللہ نے وہ حرام کر دیے ہیں. مثلا یہاں کبوتر ہو پکڑو کوئی منع نہیں، پکڑنا جائز ہے. یہاں لکڑیاں کاٹو جائز ہے. لیکن اس خانہ کعبہ کے گرد گرد حرم کی حد ہے، جو وہ حرم کی حد اللہ کی وحی کے ساتھ بتا دی گئی ہے. اس حرم کی حد میں شکار کرنا بھی حرام، کبوتر پکڑنا بھی حرام، لکڑ کاٹنا بھی
حرام سمجھے یہ ایمان ہے. کیوں؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اس کی علت بیان کرے گا قرآن. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. خدا ظاہر کرنا چاہے میرے بندے ہیں مجھ سے ڈر رہے ہیں، میری چیزوں کو چھیڑتے، میری لکڑیوں کو، میرے شکار کو، شابہ میرے بندے، اے میرے پیارے بندے ہیں مجھ سے ڈر رہے ہیں، شکار بھی نہیں کرتے، لکڑیاں بھی. اذکر خاصا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مکانوں کی چھت پر ڈالا جاتا ہے، مردوں کے لیے قبروں میں رکھا جاتا ہے؟ وہاں اس کی اجازت ہے. کوئی لکڑ نہیں کاٹی جاتی، کوئی شکار نہیں کیا جاتا، یہ ہے رکھ. اب سمجھ گئے یہ ایمان ہے. یہ تو کیا ہو گیا؟ یہ عین ایمان ہے. ہاں اس کا باقی رہنا ثواب ہے، خدا کو منظور یہی ہے، اس کے احکامات کی قدردانی کی جائے. اب آؤ اس کا مد مقابل ہے. اس کا نام ہم رکھیں تحریمات اللہ. کیا نام رکھیں گے؟ تحریمات. یہ نام ہے، لا مشاہت فی الاصطلاح ہے، یہ نام ہے. میرے شیخ کہتے ہیں تحریمات اللہ. کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں حرام کر دی ہیں، خانہ کعبہ کے بعد حرم پاک میں یہ چیزیں حرام کر دی ہیں. کیوں؟ خدا دینا چاہیے عالم اللہ ہو، خدا ظاہر کرنا چاہتا اپنے بندے، یہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے ڈر کر چیزوں کو چھیڑتے نہیں. یا یہ خاص جگہ ہے نا، یا خاص وقت. خاص وقت کیا ہے؟ ایک آدمی ہاتھ سے احرام باندھ لیتا ہے، باندھ سکتا ہے احرام. تو احرام باندھنے کے بعد شکار نہیں کر سکتا. شکار کی تو اشارہ بھی اور شکار جارا پکڑو یہ بھی نہیں کر سکتا، حرام ہے. احرام کی حرمت ہے. خبردار احرام باندھنے کے بعد شکار بھی نہ کر. شکار کے لیے کسی کو اشارہ بھی ہے. احرام باندھے خاص وقت یا خاص جگہ، خاص وقت احرام کا وقت، خاص جگہ حرم پاک. سمجھے میری بات؟ یہ تو ٹھیک ہے. اب آئے جی طور پر نشاد بھی نزداد آئی زیادہ. دیکھو کتنا بہیمان ہے شیطان. شیطان کا بہت اچھا، ہم بھی کریں گے اپنا کام. اب شیطان نے کیا کیا؟ ٹھیک خدا تعالیٰ کی حرم کی حد اس طریقے سے اس نے ہر ولی کی قبر کے پاس حد مقرر کر دی ہے. ولی کی حد کئی کئی میلوں میں، 2 میل 4 میل 6 میل بابے دی حد، دا بابا حد. اس بابے دی حد میں جو لکڑ ہے، کوئی لکڑ توبہ کاٹے نا، بابا مارتا ہے گراتا ہے، رات کو مارتا ہے نیچے. لکڑ نہیں کاٹتی، شکار بھی نہیں کرتے. اور جب بابی کے اوپر جاتے ہیں راستے میں پھر کرتے جاتے ہیں باؤ 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 بہو بہو کہتے جاتے ہیں، ہونتے ہوتے باؤ باؤ. سمجھ گئے؟ جو جاتے ہیں سواد وہ کہتے ہیں پیر بابا، پیر بابا. کہتے یا وہ کہتے ہیں لبیک لبیک کہتے ہیں. یہ بے ایمان کہتے جاتے ہیں ہاں پیر بابا پیر بابا، نعرے بلند کرتے جاتے ہیں. کوئی چیز بھی چھیڑ چھاڑ خاص جگہ میں وہاں بھی حرام، یہاں بھی. وہ تو حرام کیا اللہ نے، ان کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے حرام تو نہیں کیا نا. اس لیے میرے شیخ اس کے نام رکھتے تھے 3 نام. تحریمات شیطان، تحریمات 1، یا دوسرا نام تحریمات مشرکی. کتنے نام ہو گئے؟ 2. تیسرا نام تحریمات غیر اللہ، تحریمات. بات سمجھے ہو ہے کیا میں نے کہا؟ خوب سمجھو. ایک ہے تحریمات اللہ، ایک ہے تحریمات شیطان، ایک نام. یا تحریمات مشرکی دوسرا نام، یا تحریمات غیر اللہ تیسرا نام. اب سمجھ گئے؟ وہ تحریمات اللہ ہے، یہ تحریمات شیطان ہے. آگے لبیک لبیک لبیک، یہ کیسے بھائی بات بہو بہو پوچھو کیا؟ یہ میں غلط نہیں کہہ رہا. ہاں بھائی مان جاتے سلطان بہو کی قبر پر
اترتے اسٹیشن پہ بہو بہو کتے ہاں بے ہوش ہوتے بے ایمان نعرے مارتے جاتے حرامی کہتے جاتے بہو بہو کہتے جاتے بالکل جب وہ کہتے لبیک کہتے یہ بہو بہو سمجھ گئے یہ عین اسی کی ورد کرتے ہیں ہاں فنا ہو جاتے ہیں بے ایمان وہ ہے تحریمات اللہ یہ تحریمات شیطان ایک نام تحریمات مشرکین دوسرا نام تحریمات غیر اللہ تین نام سمجھ گئے پہلے اس کو مثالیں نہیں بنا تحریمات اللہ تو دو تین جگہ دو آیتیں مثلا وہ دو آیتیں نکال لو اس میں تحریمات غیر اللہ کی آیتیں زیادہ ہیں نکالو پہلے تحریمات اللہ کی آیتیں نکالو سورۃ مائدہ پارہ چھٹا اذان ہو گئی ہے دیا ہے خاص وقت میں خاص جگہ میں وہ دیکھیے ویسے دیکھیے بات سمجھیے تحریمات اللہ میں زنا بھی ہے چوری بھی ہے ڈاکہ بھی ہے وہ مراد نہیں یہاں صرف سمجھانے کے لیے کچھ آیات ہوں ان آیات کے نشان سے ہی ہم کریں گے یہ تحریمات اللہ میں داخل ہے سمجھانے کے لیے لا مشاہد بالاصطلاح یہ اصطلاحات ہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ اس قسم کی آیات آئیں گی ہم کہہ دیں گے یہ تحریمات اللہ والی آیات دیکھیے اب سورۃ مائدہ پہلا صفحہ سوا 147 میتن سباتن وربعون میتن سباتن وربعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم آبادی غیر محلی الصید وانتم حرم غیر محلی الصید وانتم حرم نہ ہو حلال کرنے والے شکار کو جس وقت تم احرام مان چکے ہو احرام کے وقت شکار کرنا حرام ہے احرام کے وقت شکار کرنا یہ تحریمات اللہ ہے تحریمات غیر محلی الصید وانتم حرم نہ ہو حلال کرنے والے شکار کو جس وقت تم احرام میں ہو احرام کے وقت شکار کرنا حرام ہے یہ حرام کس نے کیا ہے تحریمات اللہ نے اس وقت حرام کر دیا ہاں احرام باندھا لبیک لبیک کہتے جا رہے خبردار شکار نہ شکار کرنا نہ کرنے والے کی اعانت کرنا نہ اشارہ کرنا ہے یہ کس کا ہے یہ کرتے ہیں وہ سلطان ابو والے کے میں نے کہہ دیا آگے چلو پارہ 7واں پہلا ورگ پارہ 7واں پہلا ورگ سو 171 میت واحد سبعون میت واحد سبعون یا ایرام لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید یا وہ ہے احرام کا یہ حرم ہے میں نے آپ کو کہا تھا دو جگہ ایک احرام کے وقت ایک حرم پاک میں وہ تھا احرام کے وقت شکار نہ کرو شکار کر حرام اب کیا حرم پاک کے اندر بھی یا ایمان والو لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید تمہارا ضرور خدا امتحان لے گا کسی قسم کی شکار سے کبوتر ہوں اور چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی تو نالو ایدی تمہارے ماں حکم تمہارے ہاتھ بھی تمہارے نیزے بھی اس کو پکڑیں گے نیزوں سے مار سکو گے ہاتھوں سے پکڑ سکو گے خدا امتحان لے گا ہمارے لیے حرام ہے پکڑنا کیوں لے یعلم اللہ من یخاف بالغیب خدا ظاہر کرنا چاہتا ان لوگوں کو ان ایمان والوں کو اللہ سے ڈرتے ہیں باپ اللہ کے باوجود دیکھنے کے آج باپ نے خدا کو دیکھنے کے ڈر رہے کہ واقعی مولا تیرا حکم ہے ہم بالکل شکار نہ کریں گے نہ پکڑیں گے
پاس آئیں گے آپ ہوتے نا حاجی لوگ آ جاتے کبوتر آؤ لاٹھی مارو تو مار سکتے ہو ہاتھوں پکڑنے کے منع کر دی خبردار حرم پاک میں نہ پکڑنا یہ ہمارا حرم ہے ہماری حما ہے ہماری شوا ہے اس میں کچھ نہ کرنا یہ ہمارے اس کی عزت رکھنا ہے دیکھا یہ ہے جی خانہ کعبہ کے اندر ایک احرام کے وقت ایک کیا احرام نہیں بلکہ کیا ہے حرم پاک میں جو حرم کی حد ہے اللہ کو اللہ نے بطور وحی کے پیغمبر کو بتایا یہ حدیں ہیں کہیں 3 میل کہیں 9 میل کہیں 8 میل تو حد ہے اس کی حرم کی لو یہ 2 آتے ہیں سارے قرآن پاک میں یہی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہ ایسی جگہ ایک بات کہہ دوں یہ وہ ہے کہ مشرقین عرب بھی احترام کرتے تھے مشرقین عرب ابو جہل کی پارٹی بھی یہ اس لیے قرآن اس کو بیان کیا ہی یا مشرقین بھی خانہ کعبہ کی تحریم کو اور حرم پاک کی تحریم میں واقعی رکھتے تھے کوئی نام ہی نہیں ہے اب یہ دوسری یاد ہوگا میں نے تمہیں کہا تھا کیا تحریمات شیطان یا تحریمات مشرقین یا تحریمات غیر اللہ آخر میں یعنی کہ من خدا نے حرام نہیں کیا شیطان نے حرام کر دیا خدا نے حرام نہیں کیا مشرقین نے شیطان کی کہنے سے حرام بنا دیا ہے دیکھا ہوگا کئی دیکھو بھی شک کئی بابے ہوں گے بابے کی قبر پر مدت سے لکڑی پڑی ہوگی خوش کوئی نہیں اٹھاتا کہتے توبہ توبہ ہے بابا مار دیتا ہے بابا ہے کیا کئی لکڑی ہوں ہمارے وطن کے اندر بھی ہے تمہارے وطن میں اپنی اپنی جگہ دیکھو نا یہاں تو بڑا بڑا بابا ہوگا کوئی بابا چھوٹے بابوں کی خبر نہیں ہوگا بڑا بابا ہوگا میلوں تک لکڑ پڑی ہوئی ہے خوش کوئی نہیں اٹھاتا بابا پیر بابا مارتا ہے ہو سکتا ہے شیطان حرامی نے کسی کو مار ہی دیا ہو بھائی جن کے لیے کیا بات ہے جن نے کسی کو پھینک دیا اوپر تو سارا قسم شروع ہو جائے گا فلاں نے لکڑ کاٹی تھی پیر بابے رات کو نیچے پھینکا اس کو پیر بابے کا کوئی نہیں پھینکا کسی حرامی جن نے پھینکا ہوگا اگر پیر بابے نے کیا پھینکا ہے لیکن شیطان حرامی چاہتا ہے کہ شرک اڈا باقی رہے اور شرک لوگ کرتے رہے یہ ہے تحریمات اللہ نے حرام نہیں کیا شیطان بالکل خدا کے مقابلے میں حرامی پکا خدا کہتا ہے اللہ تیری بھی تحریمات میری بھی لا تو بھی دے تو میں بھی تیرا چھوڑا سا خانہ کعبہ کے پاس 5 میل 4 میل 9 میل میرا ہر بستی ہر گاؤں ہر شہر میں جہاں اللہ کا پیارا ہوگا وہاں میں میرا اڈا ہوگا اس بےمان وہاں اڈا ہوتا خوب حرامی بیٹھتا ہے بیٹھ کر کہتا ہے شابہ بےمانو لکڑیں نہ کاٹنا خبر شکار نہ کرنا بابا ناراض ہوتا آخر میں اب دیکھو یہ اس کی آتی جب یہ آتی آئے گی تو قرآن کا انداز بیان دیکھو شروع ہو جائے سورۃ بقرہ سے شروع ہو جائے سورۃ بقرہ پارہ دوسرا سوا 34 اربعۃ الثلاثون یا ایھا الناس کلوا مما من الحلال طیبات ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اے دیکھا کیا رکھا او لوگو کھاؤ جو زمین میں حلال طیب کھاؤ جو چیزیں حلال زمین حلال طیب اس کے معنی کرو اگر یہ معنی کھاؤ مولی کھاؤ گاجر کھاؤ ساگ کھاؤ یہ قرآن اس لیے آیا تھا مولی ساگ گاجر کھلانے کے لیے آیا تھا ابو جہل پہلے نہیں کھاتا تھا کیا معنی ہے کھاؤ ماں بلا نے حلال تو یہ ماں کھاؤ نا کھاؤ مولی گاجر کھاؤ ساگ شاگ کھاؤ انڈے شنڈے کھاؤ مرغی کھاؤ کیا ابو جہل پہلے نہیں کھاتا تھا قرآن نے نئی بات کیا کہی کیا بات کرا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے تابع شیطان کے تابع نہ بنو بڑا دشمن ہے بے ایمان ہے یہ کیا معنی ہے جو یہ معنی کرتے ہیں انہوں نے قرآن کو سمجھے مولیاں تے گاجریں تے
انڈے تے مرغیاں کھلانے خوراک اس لیے آئے نہیں کہ آگے یہ کرو رات تو خطوات شیطان، یہ کیا مانا؟ انما یمشون بالفحشاء، یہ کیا مانا؟ اس لیے یہ بھی مانا غلط ہے۔ بعض نے کہا کیڑا گدی نشین نے کہا جا جاؤ کلوا مما رزق حلال تو یہ کھاؤ، قبرہ دے چڑھاوے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، ہے بھائی مانو یہ اور تو نہیں کھاؤ مما فی الارض، اور جو زمین پر گولڈی دی قبرہ تے سوسے دی قبرہ تے ہاں پیرن دی گدیاں دی جڑا چڑھاوا چڑھے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ حلالا طیبا فلا تتبعوا خطوات الشیطان۔ تو حاویہ مولوی کسی نہ لگے ہو، میں بتاؤ یہ قرآن کا معنی ہے، یہ بے ایمانی ہے، نری لعنت، سمجھ گئے؟ پیدا کیا ساگ کھاؤ مولی کھاؤ، قرآن اس لیے آیا ہے جو قبرہ میں چڑھاوے کو بسم اللہ پڑھ کے، کتنے بے ایمان ہیں، سمجھ گئے؟ ہمارا سمجھ یا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ابھی آنے والا سورہ مائدہ میں آنے والا ہے کہ مشرکین نے چند جانور بابوں کے نام پر حرام کر دیے تھے، بالکل حرام۔ ہاں بحیرے صاحبہ وسیلہ حام قرآن میں آتے ہیں، بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام جانور بابے کے نام پر ہو، اونٹنی ہے بابے کے نام پر چھوڑ دی بس، اب دودھ نہیں دیں گے دودھ ہو جائے کچھ، اونٹ جا رہا ہے بابے کے نام پر کوئی نہیں لا دے گی، توبہ توبہ لا دے گی، بابا ناراض ہو جاتا ہے نہیں کھائیں گے، کھانا حرام ہے، بابا ناراض ہو جائے گا، اور کھاؤ نہیں جی نہیں توبہ بات، بابا ناراض ہو گیا، ان کے نام پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ ہندو چھوڑتے نا سانڈ، ہندو کے بڑے بڑے موٹے سانڈ بازار میں پھرتے تھے، جس میں دکان پر جلیبی کھا لی فلانتی کھا لی، یہ ہندو کچھ نہیں کہتے، توبہ توبہ ہم بابے سانڈ سمجھ گئے؟ بالکل ہندوؤں کے سانڈ یہ بابوں کے بحیرے صاحبے جانور ہیں، کوئی نہیں چھیڑتا تھا، خدا کی کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ حلال طیبہ ہے، کس نے حرام کیا؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کے تابع نہ بنو، انہوں نے عدو مبین، شیطان تمہارا دشمن ظاہر باہر، انما یامرکم بالسوء والفحشاء۔ بات سمجھو، یہ سورہ مدنی ہے، مکی سورہ میں آگے آنے والا بیان، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ایک دن متعین کر دیا تھا، خانہ کعبہ کے بعد آتے تھے نا عورتیں تھے، مرد ننگے طواف کرتے تھے، بڑ بڑ طواف، بڑ بڑ ننگا طواف، کپڑے اتار دیتے تھے اور شعر پڑھتے تھے، الیوم یبدو کلہ او بعضہ، الیوم یبدو کلہ او بعضہ فما بدا منہ فلا احلہ۔ آج سارا بدن ننگا ہو جائے یا جتنا حصہ ننگا ہو جائے، واہ آج حرج کوئی نہیں، خانہ کعبہ کے پاس ننگا طواف، ننگا، سمجھ گئے؟ قرآن کے انما یامر بالسوء والفحشاء، شیطان بڑا حرامی ہے، تمہیں حکم دیتا ہے بے حیا بننے کے لیے، جیسے آج کل کرتے ہیں نا، کتنا فرق ہے آج کل کا اس وقت کا۔ وہ ننگا طواف کرتے تھے عبادت سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ خدا خوش ہے، شاباش شاباش بے ایمان ہے، بے ایمان لانتی ہو، بڑے اچھے آنا دیکھا نا، کپڑے اتار دیے تم نے، کیوں؟ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے، یہ کپڑے اتار کر ننگا طواف کر گیا، اور بے ایمانوں کپڑوں نے گناہ کیا کیے؟ گناہ کیے تم نے، قصور کپڑوں کا کیا نکلا ہے؟ کپڑے اتار کر آ جاتے تھے اور ننگا طواف کرتے، کیسا؟ جیسے آج کل یہ بے ایمان ڈانس کرتے، ننگا ڈانس، بالکل بے ایمان کرتے ہیں، ڈانس ننگا، بالکل ننگا ڈانس کرتے ہیں، لچے بدماش ہے۔ صرف اتنی بات ہے، وہ عبادت سمجھتے تھے، یہ بے ایمان عبادت فیشن، اس کا نام کیا ہے؟ فیشن۔ مرد بھی ننگا تھے، عورتیں بھی ننگی، رات کی حرامی بے ایمان، کلوں کلاب کچھے کتے، کتیاں کتے سارے جمع ہوتے، ننگے ڈانس کر رہے ہیں، تم بولو کہتے ہیں جا جا مولوی ہے، مولوی داڑھی میجر، داڑھی رکھے ساڑھے پیچھے رکھتے ہیں، اپنا کام کر، رات ایسی کتیاں کتے جو مرضی کیا کریں، تم ہماری بھی پڑے ہو۔ یہ سب بے ایمان کمیونسٹ، سارے بے دین کٹھے ہو چکے ہیں بے ایمان ملک میں،
لیکن یہ عبادت نہیں سمجھتے فیشن، وہ عبادت سمجھتے تھے. وہ کیا سمجھتے تھے؟ انما یمن رسول الشام وانتقل اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا كَلَمْتُمْ بِمَا اللہ. جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، اس حکم کو مانو جو اللہ نے اتارا ہے، کہتے نہیں نہیں بل نتبع ما الفینا لآبانا، ہم اسی کام کو پیروی کریں گے جو اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا. جس کام پر باپ دادو جو باپ دادی کرتے وہی کریں گے. افلو کان آباؤہم لا یعقلون ولا یہتدون، اگر جن کے باپ دادے لا یعقلون شیئا نہیں سمجھتے تھے کوئی دین کو، ولا یہتدون وہ ان کو صحیح بھی نہیں پاتے تھے. باپ دادو کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ جی باپ